نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الفقر فخري والفقر مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سامعین گرامی قدر، آج کی نشست میں ہم تصوف کی ایک اور اہم مسئلہ پر گفتگو کریں گے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے محمدی فقر صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقر کی لغوی معنی قناعت، ریاضت، درویشی، توکل اور خدا پرستی کے ہیں۔ فقر سے مراد عرفی فقر نہیں ہے جسے افلاس، محتاجی اور بھیک مانگنا کہا جاتا ہے، بلکہ فقر کی حقیقت یہ ہے کہ ناجائز خواہشات اور لذات کو ترک کرنا۔ فقر باطنی سلطنت غنا اور وہ نعمت عظمیٰ ہے جس سے قناعت، مخلوق سے بے نیازی، معرفت الہی کی دولت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب ہوتی ہے۔ الغرض فقر وہ آب رحمت ہے جس سے باطن کو پاکی اور طہارت نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کے بارے میں ارشاد فرمایا، الفقر فخری والفقر منی، فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ جناب حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت مال و زر اور جائیداد نہیں، بلکہ پاکی، علم و عمل، صبر و رضا، عز و اخلاص، محبت و عدل، رحم و عفو، درگزر، سخاوت اور فقر امت اور غم امت ہے۔ جو شخص مذکورہ اوصاف کا حامل ہو وہ صاحب فقر درویش اور حقیقی وارث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اوصاف فقر میں پہلی چیز دنیا کی ہر لذت و خواہش کو ترک کرنا ہے۔ دوسری چیز فقر سے 3 نعمتیں حاصل ہوتی ہیں: معرفت الہی، قناعت اور مخلوق سے بے نیازی۔ جو شخص ہر در کا گدا ہو، ہر ایک کے آگے ہاتھ پھیلانے والا ہو، ہر ایک سے طمع و امید رکھنے والا ہو، وہ شخص فقیر تو ہو سکتا ہے، فقر سے اس کو کوئی حصہ اللہ نے نہیں دیا ہوا ہو۔ نمبر 3، معرفت الہی کا مختصر راستہ فقر ہے۔ نمبر 4، فقراء کا دل پاک اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہوتا ہے۔ وہ کسی سے نہ طمع رکھتے ہیں، نہ لالچ رکھتے ہیں، نہ وہ کسی دریوزہ گر بن کر کسی کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ نمبر 5، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اپنایا وہ شخص لازوال سلطان ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے دروازوں کے چکر نہیں لگاتا بلکہ لوگ اس کے در کے گدا بن کر آتے ہیں۔ سلطان اس کے در کی حاضری دیا کرتے ہیں اور ان کی دستبوسی کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ نمبر 6، فقراء کا دل نور معرفت کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ فقراء اعظام اللہ کے اولیاء، اللہ کے بندے، وہ بندوں کی طرف نہیں دیکھتے، وہ مرید کی جیب پر ان کی نظر نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں، اللہ کی عطا پہ نظر رکھتے ہیں۔ ان کا دل نور الہی سے منور ہوتا ہے، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہوتا ہے۔ نمبر 7، فقر افلاس نہیں بلکہ وہ غنا ہے جو انسان کو دنیا و ما فیہا سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ نمبر 8، فقر باطن کی طہارت ہے۔ باطن کی طہارت جسے حاصل ہو وہی فقیر ہے، وہی اللہ کا بندہ ہے، وہی شخص دوسروں کی دلوں کی صفائی کر سکتا ہے، گناہوں کی علائشوں سے انہیں نکال سکتا ہے، پاک کر سکتا ہے۔ نمبر 9، فقر وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین اور ایمان کو کامل بنا دیتا ہے۔ وہ شخص جس کو فقر سے حصہ دیا گیا، وہ شخص اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھنے والا ہوتا ہے، اسے اللہ سے ہونے کا یقین ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عاشق ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا وہ قدردان ہوتا ہے، علماء امت
اور آئمہ اعظام کہ وہ قدر کرنے والا ہوتا ہے، قرآن مجید پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہوتا ہے۔ نہ صرف اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کی اپنی اصلاح ہو جائے، بلکہ پوری امت کی اصلاح کرنے کی وہ کوشش کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی لباس فقر میں ہمارا جو مناسب حصہ ہے وہ عطا فرمائے، اور اس حدیث پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الفقر فخری، اور جب یہ مقام ہمیں حاصل ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت اپنے حضور ہمیں بلا لے اور ہمیں سرخرو فرما دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔